السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوب فیملی۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور ایمان کی روشنی ہر پل آپ کے ساتھ رہے۔ اللہ کرم آپ کو صحت، سکون، کامل ایمان اور کشادگی رزق عطا فرمائے، اور آپ کے اہل خانے پر اپنی رحمت نازل فرمائے، دل کو اطمینان اور زندگی کو خوشیاں سے بھر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنی خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنی خوش ہیں۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں اپنا محرم بنا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ہنستے ہنستے دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویے سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ ساس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی اہمیت دنیا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑا رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے، مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہارے موجودگی میں عورت اور تمہارے غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ جتنے غور سے لوگ ایک دوسرے کو ٹکرانے کے بعد دیکھتے ہیں، اتنے ہی غور سے اگر پہلے دیکھ لیں تو ٹکر ہی نہیں لگتی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ اچھے سوچ اور اچھی نیت والے کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجالے اور پرسکون رہتے ہیں۔ خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی ہلکی پر ہوتے ہیں، پھر سے اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، جہاں تلخ ہوا وہاں جم گیا۔ وقت نے سکھایا ہے بس اتنا اے انسان، نماز میں جو جھک گیا وہی بلند ہوا۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلے کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریاں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھایا جاتا ہے۔ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں، مگر اسے پانی پلانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ لاکھ کوشش کر ڈالو لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہمیشہ دوست کے لیے دعا کرو، کیونکہ دوست ایک نعمت بھی ہے، رشتہ بھی، بھروسہ بھی، طاقت بھی، احساس بھی، وفا بھی، راز بھی اور ہمراز بھی۔ اے اللہ میرے دوستوں کو لمبی صحت والی، خوشیوں والی اور خیر والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچی پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرے اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے سچے رب کو آزمائے۔ چابی سے کھولا ہوا تالا بار بار کام آتا ہے، ہتھیار سے کھولا ہوا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھیار سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو تو اسے اتنا ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنے توجہ اس مرکز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتے، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کی دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہے۔ جب بھی پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، سبحان اللہ و نعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ اسلام اتنی خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں بھی خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ عمل نامہ کھلی ہوئی ہے، قلم چل رہی ہے، بدن تندرست و تانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور عمل قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے کہ رہنے کو گھر ملے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور اہمیت عطا فرمائے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتی ہوں کہ تیرے سوا ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہمارے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارے تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہمارے حاجتوں کو پورا کر، آمین۔ مجھے اتنا صبر دے کہ میرے دل ہر حال میں مطمئن رہے، مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے، مجھے اتنا قریب کر دے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ، مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں، مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی اور کی محتاج نہ رہوں، مجھے اتنا یاد میں مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے، آمین۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیرے عزت وقار کا واسطہ، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار یا پریشان ہیں
تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیرے بادشاہت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما اور اپنے رحم و کرم نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ خوبصورت دعا۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہے اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنے تیرے شان ہیں، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائش سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایسے مزید ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نور روشنی کو سبسکرائب کریں۔